24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن دوسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 2 پر ہے۔ عنوان ہے دیہات اور شہر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ پہچان سکیں کہ پاکستان کے لوگ دیہاتوں اور شہروں میں رہتے ہیں، دیہات کی اہم خصوصیات کی شناخت کر سکیں، یعنی عمارتیں، سہولیات، ماحول اور پیشے، شہر کی نمایاں خصوصیات کی نشاندہی کر سکیں، دیہاتی اور شہری زندگی کا موازنہ کر سکیں، اور شہر اور دیہات کے لوگوں کے مشترک پیشوں کے بارے میں جان سکیں۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ بچوں کو بتائیں کہ جس طرح کوئی ایک انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اسی طرح کوئی ایک خاندان بھی اکیلے نہیں رہ سکتا۔ مختلف لوگ یا خاندان جہاں مل جل کر رہتے ہیں وہ بستی کہلاتی۔ یہ بستی اگر چھوٹی ہے اور اس میں زیادہ تر کاشتکار رہتے ہیں تو یہ گاؤں ہے۔ یہی بستی اگر بہت بڑی ہو جائے اور اس میں سہولتیں زیادہ ہوں، جیسے اسکول، کالج، ہسپتال، نکاسی آب وغیرہ، تو اسے شہر کہا جائے۔ ایسی آبادی جو گاؤں سے بڑی اور شہر سے چھوٹی ہو اسے قصبہ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں آپ بتائیں گے بچوں کو کہ 3 قسم کی آبادیاں ہوتی ہیں، اور یہ ہیں دیہات یا گاؤں، اس کے بعد قصبہ اور اس کے بعد شہر۔ اور ان میں فرق بھی آپ بتا دیں گے کہ جہاں کسان رہتے ہوں جو کھیتی باڑی کر کے اپنی روزی کماتے ہوں، اور وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، گاؤں ہوتا ہے، ذرا اس سے بڑا اور ذرا اس سے بہتر سہولیات تو وہ قصبہ کہلاتا ہے، انگریزی میں اسے ٹاؤن کہتے ہیں۔ اور اگر قصبے سے بھی بڑا ہو جہاں سہولیات زیادہ ہوں تو پھر وہ شہر کہلاتا ہے۔ اور شہر بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے، بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، راولپنڈی، اسلام آباد ہے، یہ بڑے سب سے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں پھر آپ بچوں کو بتائیں گے کہ ان کا نیا باب جو پڑھنے جا رہے ہیں دیہات اور شہر کے بارے میں ہے۔ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ آپ بچوں کو بتائیں گے کہ بچوں اس باب میں آپ جو چیزیں پڑھیں گے دیہاتوں اور شہروں کے بارے میں، اس میں آپ پہلے تو یہ جانیں گے کہ دیہات اور شہر کیسے ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ دیہاتی زندگی کی خصوصیات کیا ہیں اور شہری زندگی کی خصوصیات کیا ہیں، پھر آپ پڑھیں گے کہ دیہاتی اور شہری زندگی میں فرق کیا کیا ہے، اور پھر آخر میں آپ یہ جانیں گے کہ شہر اور دیہات کے لوگوں کے مشترک پیشے کون کون سے ہیں۔ یہاں آپ بچوں کو لفظ مشترک کے معنی بھی سمجھا دیں گے تاکہ وہ جان سکیں کہ مشترک پیشوں سے مراد کیا ہے۔ آپ بتائیں گے کہ وہ پیشے جو شہروں میں بھی ہوتے ہیں مگر گاؤں یا دیہات میں بھی ہوتے ہیں، اور پھر تفصیل سے ان کا ذکر اس باب کے متن میں آئے۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی طرف۔ تاریخی عمارات، بہت پرانی عمارتیں جو مشہور ہیں۔ اب آپ اس لفظ کے معنی بتاتے ہوئے بچوں کو سمجھائیں گے کہ پرانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کی حالت خراب ہو کہ جس کو بنے ہوئے بہت سال ہو گئے ہوں۔ یہ وہ عمارتیں ہیں جو بہت بہت پہلے بنی تھی لیکن وہ مشہور بھی ہیں، اور ایسی عمارتیں صرف بڑے شہروں میں نہیں، چھوٹے شہروں میں بھی موجود۔ آپ مثالیں بھی دے سکتے ہیں، جیسے بادشاہی مسجد ہے،
لاہور میں اور اس طرح کی بہت سی عمارت۔ دیہات، یہ لفظ دیہ کی جمع ہے، یعنی دیہات بنیادی طور پر ایک سے زیادہ گاؤں کے لیے لفظ ہے، اور دیہات کے معنی ہے گاؤں۔ سہولیات، لفظ سہولت کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں آسانیاں۔ کارخانہ، فیکٹری، حالانکہ فیکٹری انگریزی کا لفظ ہے لیکن بچوں نے فیکٹری کا لفظ سنا ہوتا ہے، کارخانہ کا لفظ انہوں نے نہیں سنا ہوتا اس لیول کا۔ ماحولیاتی، ماحولیاتی آپ بتائیں گے بچوں کو کہ ماحول سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو ماحولیاتی کہا جائے گا، اور ماحول سے مراد ہے کہ قدرتی دنیا جس میں انسان، جانور اور پودے ہیں، اس دنیا کو ہم ماحول کہتے ہیں، اور ماحولیاتی کے معنی ہوئے جس کا تعلق ماحول سے۔ آلودگی، گندگی، لیکن آلودگی گندگی سے زیادہ وسیع تر لفظ ہے۔ آپ بچوں کو اس کے معنی بتاتے ہوئے انہیں بتائیں گے کہ گندگی صرف زمین پر پڑی چیزوں سے نہیں بنتی، فضا یا ہوا جو زمین کے اوپر کی جگہ ہے اس میں بھی گندگی ہو سکتی ہے جو نظر نہیں آتی، جو دھوئیں کی وجہ سے، فیکٹریوں سے نکلنے والی یا گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے، اور جراثیم ہوتے ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں، ان سے یہ گندگی بنتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ملا کے پھر ہم اس کو کہتے ہیں آلودگی۔ تفریح گاہیں، تفریح گاہ کی جمع ہے وہ جگہیں جہاں لوگ خوشی سے وقت گزارنے جائیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے وقت گزارنے جائیں۔ اور یہ پارکس ہیں جو بڑے بڑے، چڑیا گھر ہے، اس طرح کی جو جگہیں ہیں، سفاری پارک ہیں، یہ بچے خاص طور پر یہاں جاتے ہیں اور تفریح حاصل کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سیر کرتے ہیں۔ عجائب گھر، وہ عمارت جس میں پرانے زمانے کی چیزیں لوگوں کے دیکھنے کے لیے رکھی جائیں۔ اب یہ اس کو عجائب گھر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی تشریح کرنے کے لیے آپ بچوں کو بتائیں گے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں پرانے زمانے کی جو اس وقت ہمیں عجیب لگتی ہیں۔ یعنی آپ اگر کسی عجائب گھر یا میوزیم میں جائیں تو آپ کو پرانے زمانے کے جو ہتھیار ہیں، جو اوزار ہیں، جو اسٹیچوز ہیں، وہ وہاں رکھے آپ کو نظر آتے ہیں۔ لکھنے کی چیزیں ہیں، قلم کیسے ہوتے تھے پرانے زمانے میں، اب چونکہ وہ عجیب لگتے ہیں ہمیں، اس لیے ایسی عمارت کو عجائب گھر کہا جاتا ہے۔ مقامات، مقام کی جگہ جمع، اور اس کے معنی ہوئے جگہیں۔ جدید، نیا، نئے زمانے کا۔ ماڈرن لفظ چونکہ بچے واقف ہیں اس سے، ان کو بہتر سمجھ آ جائے گا کہ جدید کیا ہوتا ہے۔ صحن، مکان کے کمروں کے آگے کھلی جگہ۔ ویسے تو مکان کے کمروں کے پیچھے بھی بعض گھروں میں کھلی جگہ ہوتی ہے، لیکن صحن یعنی وہ دروازہ جہاں سے مکان میں داخل ہوا جاتا ہے، وہاں دروازے سے لے کر جہاں کمرے شروع ہوتے ہیں، دروازے اور کمروں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے گھروں میں، مکانوں میں، اسے صحن کہا جاتا ہے۔ صحن کا جو تصور ہے یہ شہروں میں کم ہوتا ہے، چونکہ صحن رہے نہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں۔ گاؤں میں بھی کوئی وقت تھا جب بہت بڑے بڑے صحن ہوتے، لیکن آبادی بڑھنے سے، آپ بچوں کو بتائیں گے کہ آبادی بڑھنے سے اب صحن چھوٹے چھوٹے رہ گئے۔ کشادہ، کھلا سے مراد ہے کہ زیادہ جگہ گھیرنے والا۔ ڈسپینسری، وہ جگہ جہاں دوائیں ملتی ہیں، شہر میں بھی ہوتی ہے، کچھ گاؤں میں بھی، ہر گاؤں میں تو نہیں ہوتی۔ مویشی، محترم ٹیچر، یا بچوں کو بے شک یہ بات نہ بتائیے گا اگر ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ اصل میں یہ لفظ مواشی ہے، مویشی اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے، لیکن بچوں کو آپ معنی بتائیں گے کہ مویشی سے مراد ہے، بلکہ اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو یہ ہوگا چوپائے، اور چوپائے ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو 4 پاؤں والے ہوتے ہیں۔ 4 پاؤں والے جانور جو ہیں ان کو مویشی کہا جاتا ہے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ محدود، مقررہ، ایک خاص حد تک، اور
اس کا جو متضاد یا الٹ ہے وہ ہے لامحدود، جس کی کوئی حد نہ ہو۔ مد نظر میں چسپاں چپکا ہوا، پیسٹڈ، بلکہ چسپاں کے معنی بتاتے ہوئے آپ بچوں کو بتائیں گے کہ آپ پیسٹ کرتے ہیں کوئی چیز، چونکہ وہ اس لفظ سے بخوبی واقف ہیں، لہٰذا وہ جب کسی چیز کو، کسی کاغذ کو کسی اور کاغذ پر، یا کسی تصویر کو کسی کاغذ پر، چارٹ پیپر پیسٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چسپاں کر رہے ہیں، چپکا رہے ہیں۔ پیشہ، وہ کام جس سے روزی کمائی جائے۔ موازنہ، مقابلہ۔ مشترک، ایک جیسے۔ مزار، قبر کو کہتے ہیں۔ اور چشمہ، وہ جگہ جہاں سے پانی پھوٹ کر نکلے۔ پہاڑی علاقوں میں بہت سے چشمے نظر آتے ہیں اور دیکھنے والا حیران ہوتا ہے کہ یہ پانی آتا کہاں سے ہے۔ جو زمین کے اندر یا پہاڑ کے اندر پانی ہوتا ہے، اس کو کوئی رستہ جب مل جاتا ہے تو وہ پھر ایک دھار کی صورت میں باہر نکلتا ہے، فوارے کی صورت میں بھی نکلتا ہے، اسے چشمہ کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق چند تشریحات کی جانب۔ اب اس باب کے متن میں یہ ہے لکھا ہوا کہ دیہاتوں میں مکان کچے اور سادہ مگر ان کے صحن شادہ۔ اصل میں ہم ایک ہی بات پہ ٹکے ہوئے ہیں محترم، کہ اگر آج سے 30-40 سال پہلے بھی یہی لکھا ہوتا تھا کتابوں میں کہ دیہاتوں میں مکان کچے ہیں اور بڑے سادہ ہیں، صحن کشادہ ہیں، بچوں کو وقت کے ساتھ ساتھ چلانا چاہیے۔ بچوں کو بتائیں کہ اب وہ حالات نہیں رہے، وقت کے ساتھ بے شمار تبدیلیاں آئی ہیں۔ اب دیہاتوں میں بھی زیادہ تر مکان پکے بننے شروع ہو گئے اور صحن کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، چونکہ آبادی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ایک مکان جو بہت کھلا ہوتا تھا وہ تقسیم ہوتا گیا، پھر ظاہر بات ہے مکان چھوٹے ہوتے جائیں۔ اب دیکھیں نا، ایک دوسری مثال کہ جی دیہاتوں میں تانگا استعمال ہو، اب کہاں تانگا رہ گیا دیہاتوں میں استعمال ہونے، اب تو تانگے ویسے ہی نظر نہیں آتے۔ ڈاکٹر اور مکینک دیہاتوں میں بہت کم۔ ہاں، یہ بات درست ہے۔ اس کی ایک وجہ آپ بچوں کو یہ بتائیں گے کہ جب کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو وہ دیہات میں جا کے رہنا پسند نہیں کرتا۔ اور مکینک کیوں نہیں ہوتے؟ ہوتا ہے تو کوئی ایک آدھ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گاڑیاں زیادہ ہوں گی تو مکینک ہوں گے۔ جب دیہاتوں میں گاڑیاں اتنی نہیں ہیں تو مکینک کہاں سے آ جائیں گے؟ وہ وہیں جائیں گے جہاں ان کو زیادہ کام ملے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی۔ یہ صفحہ نمبر 19 پر آپ دیکھیے، اس میں یہ سرگرمی ہے کہ ذیل میں دی گئی تصویر کو یا تصویر کو مد نظر رکھتے ہوئے چند جملے تحریر کریں۔ آپ یہ حاصل تعلم اس کا نمبر 2 ہے۔ آپ ان تصویر پر بچوں سے گفتگو کریں تاکہ وہ واضح ہو جائے ان کو ذہنی طور پر کہ تصویر میں ہے کیا کیا۔ اس لیے کہ اب شہر کا پلا بڑا اگر بچہ یہ تصویر دیکھتا ہے، خاص طور پر دوسری اور تیسری دائیں سے بائیں جاتے ہوئے، تو اس کو کیا پتہ یہ بیل کیا کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے یہ آدمی کیوں چل رہا ہے، اس نے ہاتھ میں ڈنڈا کیوں پکڑا ہوا ہے اور دائیں ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے، اسی طرح بائیں ہاتھ کی آخری تصویر میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے میں محترم ٹیچر تجویز کروں گا کہ ان تصاویر پر آپ یہ باب پڑھانے سے پہلے خود غور و فکر کر کے اپنے ذہن میں یہ باتیں محفوظ کر لیں کہ کون سی چیزیں بتانی ہیں بچوں کو ان تصویروں کے بارے میں۔ زبانی آپ ان سے بھی پوچھیں، لیکن زیادہ تر آپ خود بتائیں تاکہ اس کے بعد بچوں کے لیے جملے لکھنا آسان ہو جائے اور پھر بعد میں آپ ان کے جملوں کی جانچ کریں۔ اگلی سرگرمی ہے کہ شہر کی سہولیات کے بارے میں طلبہ کی رائے۔ صفحہ نمبر 21 پر یہ سرگرمی ہے کہ شہر کی سہولیات کے بارے میں طلبہ سے ان کی رائے دریافت کریں۔ بچوں کی بتائی ہوئی سہولتیں ایک ایک کر کے بورڈ پر لکھتے جائیں۔ اس میں ظاہر ہے جیسے ہم برین سٹارمنگ کرتے ہیں متفقہ غور و فکر میں، کہ پہلے سے بتائی گئی سہولتوں کو شامل نہ کریں تاکہ جو لسٹ بنے وہ فائنل ہو اور حتمی فہرست ایک دفعہ پڑھ دیں۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔